69 صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اوصیکم نفسی بتقوی اللہ. عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے. آج سے انشاءاللہ ہماری گفتگو اور بات سورہ انبیاء میں ہے، اور سورہ انبیاء کو انشاءاللہ ہم آئندہ وہ بیان کریں گے. اور یہ سورہ انبیاء کے تقریباً 16 انبیاء کا ذکر اور ان کی زندگی اور ان کے داستان خداوند عالم نے اس سورہ میں بیان فرمایا، اور اسی مناسبت سے 16 انبیاء کے نام بھی اس سورہ میں موجود ہیں. اور لہٰذا اس سورہ انبیاء خود نام سے واضح اور ظاہر ہے کہ یہ انبیاء وہی پیغمبران الہی. تو یہ سورہ پیغمبران ہے اور سورہ انبیاء ہے کہ کل 112 آیات اس میں ہیں. اور اس سورہ مبارکہ میں بھی اہم ترین اعتقادی، اخلاقی اور تربیتی نکات موجود ہیں. اور چونکہ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی، اور مکی سوروں کی خصوصیت یہ ہے کہ اکثراً وہ مکی سوروں میں اعتقادی بحث کو بیان کیا ہے، اور اعتقادی ابحاث پر مکی سورہ عمدتاً مشتمل ہوتی ہیں اور اعتقادی ابحاث میں توحید ہے، نبوت ہے، اور معاد اور قیامت کا ذکر ہے. تو لہذا اس اعتبار سے یہ سورہ نہایت اہم وہ اعتقادی مسائل کو خداوند عالم نے اس سورہ میں بیان فرمایا. تو ابتداءً اس سورہ کے فضیلت کے حوالے سے اور اس سورہ کی قرأت کے حوالے سے کہ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے آپ نے اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الانبیاء حبا لہا کان کمن رافق النبیین اجمعین فی جنات النعیم کان مہیبا فی اعین الناس حیات الدنیا. وسائل الشیعہ جلد نمبر 6 میں یہ حدیث ہے. فرمایا جو بھی سورہ انبیاء کی محبت کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ تلاوت کرے اور اس کو پڑھے تو اس شخص کی طرح جو بھی اس کی قرأت کرے تو وہ شخص اس شخص کی مانند ہوگا کہ جو جنات النعیم میں بہشت میں تمام انبیاء کے ہمدم اور ہم نشین ہو. قیامت کے دن تمام انبیاء کے ہم نشین ہوگا، اور اس دنیاوی زندگی میں لوگوں کی نگاہوں میں ہیبت اور عظمت سے وہ ظاہر ہوگا. دنیا میں اس کی ایک ہیبت اور عظمت ہوگی اور ایک ابوہت ہوگی،
جو سورہ انبیاء کی تلاوت کرے کہ وہ انشاءاللہ تلاوت کے حوالے سے وہ نقطہ عرض کریں گے کہ تلاوت سے یہاں پر مراد کیا ہے۔ تو عزیزاً یہ قرآنی سوروں کے حوالے سے جو ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ فلاں سورہ پڑھنے کا یہ ثواب ہے، فلاں سورہ پڑھنے کا یہ ثواب ہے، تو ان روایات میں اور احادیث میں کہیں پر بھی کلمہ حبا لہا کہ جو اس سورہ کو محبت اور رغبت کے ساتھ پڑھے، یہ کلمہ دیگر روایات میں نہیں ہے، وہ اس روایت میں ہے جو سورہ انبیاء کے حوالے سے کہ امام صادق فرماتے من قرأ سورۃ الانبیاء حبا لہا کہ جو اس سورہ کو محبت و رغبت سے پڑھے۔ تو دو اثر ہیں اس کے، اس سورہ کو پڑھنے کے۔ ایک اثر تو بہشت میں تمام انبیاء کا ہمدم اور ہم نشین ہوگا وہ شخص، اور دوسرا اثر اس کا یہ ہوگا کہ دنیا میں وہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کی ایک عظمت اور ایک ہیبت ہوگی۔ تو لیکن یہ جو کلمہ حبا لہا ہے کہ جو رغبت اور محبت اور شوق سے پڑھے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ ممکن ہے کہ انسان ایک چیز کو انجام دیتا ہو لیکن عادتاً انجام دیتا ہو، عادت کے اعتبار سے جو ہے وہ، لیکن اس کے ساتھ کوئی اتنی محبت یا رغبت نہیں ہے، لیکن ایک عادت ہے۔ یا مثلاً کہ حتیٰ کوئی بعض لوگ جو ہیں انہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے یا اس سورہ کو بھی پڑھا ہے انہوں نے، تو اس سورہ کو پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ تاکہ دوسروں پر اشکال کریں، قرآن سے اشکالات کو نکالیں اور مسلمانوں پر اشکال کریں، جس طرح کہ وہ ملحدین نے اور منکرین خدا نے، اور اسی طرح یہود و نصارہ بھی قرآن کو پڑھتے تھے۔ اور کیوں پڑھتے تھے؟ اسی طرح ملحدین جو کسی دین کے پابند نہیں تھے اور خدا کے منکر تھے، تو انہوں نے بھی قرآن کو بغور پڑھا ہے تاکہ قرآن سے اشکالات کو نکال کر شبہات کو نکالیں اور وہ مسلمانوں پر اس شبہ کو بیان کریں۔ تو یہ لوگ قرآن کی تلاوت جو کر رہے ہیں یہ حبا لہا نہیں ہے، یہ رغبت اور محبت اور شوق سے وہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں پر شبہات اور اشکال کرنے کے لیے، قرآن میں شبہات کو نکالنے کے لیے وہ قرآن کو پڑھتے ہیں۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھے حبا لہا۔ دوسرا نقطہ جو اس سے جو معلوم ہوتا ہے اور اس سے وہ جو ہم نقطہ عکس کر سکتے ہیں کہ اس سورہ کو اور قرآن کی دیگر دوسری سوروں کو پڑھنے کا جو ثواب ذکر ہوا ہے وہ عزیزان فقط پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، فقط پڑھنے کا ثواب نہیں، البتہ ایک ثواب جو یعنی یہ اثرات، پڑھنے کے، یہ فقط پڑھنے کی یہ اثرات نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کے اصل تلاوت کا جو ایک اثر ہے، جو ایک ثواب ہے، وہ ایک ثواب ملے گا، ایک عمومی ثواب ملے گا، لیکن یہ جو دو اثر یا دیگر سوروں کے بارے میں جو اثرات روایات میں ذکر ہوئے ہیں کہ وہ مخصوص آثار فقط پڑھنے سے حاصل نہیں ہوں گے۔ وہ آثار کب حاصل ہوں گے؟ کہ جب ایک اس سورہ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ ایک خاص علاقہ، ایک خاص محبت اور فہم و ادراک کے ساتھ اس سورہ کو پڑھا جائے۔ فہم و ادراک کے ساتھ جب مومن سورہ کو پڑھتا ہے، اور فہم و ادراک کا معنی یہ ہے کہ اس سورہ کو پڑھے اور اس سورہ کے مضامین پر عمل کرے، تو اس صورت میں وہ مخصوص آثار اس کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ فقط جو ہے وہ سورہ کو پڑھنے کے وہ مخصوص آثار جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ جس طرح کہ بعض سوروں کے بارے میں یہ سورہ جو ہے وہ پڑھیں تو سورہ پڑھنے والے، اور خصوصاً جو ہے وہ بعض سوروں کے حوالے سے کہ اگر خواتین اس سورہ کو پڑھیں ان کے اندر حیا اور عفت آتی ہے، تو حیا و عفت کب آئے گی؟ فقط پڑھنے سے آئے گی؟ نہ، اس سورہ کے مضامین پر عمل کرنے سے، فہم و ادراک کے ساتھ پڑھنے سے وہ آثار جو ہے وہ ظاہر ہوں گے۔ لہٰذا یہ دو اہم اثر کہ وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہم نشین اور ہمدم ہوگا، اور دوسرا اثر کہ دنیا میں وہ اس کی ایک عظمت و بزرگی سے اس کو پہچانا جائے گا، یہ دو اثر فہم و ادراک کے ساتھ پڑھنے سے ہیں، فقط جو ہے وہ قرات کرنے سے وہ آثار نہیں ہے۔ یہ ایک نقطہ۔
دوسرا، اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اور پہلی آیہ مبارکہ جو آج ہم نے آپ عزیزان کی خدمت میں تلاوت کی ہے کہ ارشاد ہوا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ یہ پہلی آیہ وہ معاد اور قیامت کے حوالے سے ہے۔ اس سورہ کی ابتدا ہی معاد کے ذکر سے ہوتی ہے، قیامت کے ذکر سے اس سورہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لوگوں سے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، جب کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، وہ غفلت میں ہیں اور ان کے حساب کا وقت جو ہے وہ بہت قریب آ گیا ہے۔ اقتربا یہ لفظ قرب سے ہے، اور قرب کا معنی ہوتا ہے نزدیک اور قریب۔ تو اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ دو معنی مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کے فرمائے ہیں۔ پہلا معنی جو اس آیہ مبارکہ کا کہ اس سے مراد موت ہے، یعنی لوگوں کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگوں کی موت کا وقت بہت نزدیک ہے، جبکہ لوگ متوجہ نہیں ہیں، غافل ہیں، کہ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، جبکہ یہ لوگ غفلت میں ہیں، معرضون، اور وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی جو بعض مفسرین نے کیا ہے اور فرمایا کہ اس سے مراد قیامت ہے، معاد، قیامت کا دن ہے۔ تو اور معنی آیت کا کیا ہوگا؟ اقترب للناس حسابهم، قیامت لوگوں کے لیے قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ غفلت میں ہیں اور اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ عزیزان، یہ قیامت اور یہ دنیا کب تک چلے گی ہم نہیں معلوم، اور قیامت جو ہے وہ اس کے بعد قیامت نے برپا ہونا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ ہزاروں سال کے بعد قیامت برپا ہو۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے حساب کا وقت یعنی قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو اس قریب سے پھر کیا مراد ہوا؟ تو اتنا فاصلہ ہے نا عزیزان۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث فرمایا کہ ایک ایسی چیز کہ جس کے واقع ہونے اور جس کے آنے کا وقت، جو چیز واقع ہونا حتمی ہو، یقینی ہو، فرمایا کہ وہ قریب ہے۔ جس چیز کا واقع ہونا یقینی اور حتمی ہو وہ پھر شاید دور نہیں ہوتی بلکہ قریب ہوتی ہے، اور قیامت کا واقع ہونا حتمی ہے، یقینی ہے، اور جب قیامت یقینی ہے پس نزدیک ہے۔ اور دوسرا، بعض روایات میں جس طرح کہ ذکر ہوا ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے اور انسان اس دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کی قیامت برپا ہو جاتی ہے، اس کی قیامت برپا ہے، اس لیے کہ عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور جب عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے حساب کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور وہ انسان کے حساب کا وقت پھر کتنا دور ہے؟ وہ ممکن ہے کسی کی زندگی 50 سال ہے، 60 سال ہے، 100 سال ہے، خوب 100 سال خوب اتنا دور نہیں ہے، نزدیک ہے۔ لہذا قرآن فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کی قیامت کا وقت قریب ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور لوگ غفلت میں ہیں اور اس سے منہ پھیرے ہوئے۔ عزیزاً، جناب مرحوم شیخ بہائی کہ بہت بڑا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی کے 6 مراحل ہیں، اور ان 6 مراحل میں کچھ مراحل ہم طے کر چکے ہیں اور کچھ مراحل کو ہم نے طے کرنا ہے، کہ تقریباً 3 مراحل ہم طے کر چکے ہیں اور 3 مراحل ابھی باقی ہیں، اور وہ 3 مراحل جو ہم نے طے کیے ہیں، اور ممکن ہے ہم میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ 4تھے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں لیکن ابھی ہم 3رے مرحلے میں ہیں، ہم 3رے میں ہیں، اور ہمارے اندر موجود جو ہمارے ساتھی تھے وہ 4تھے مرحلے میں منتقل ہو چکے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ منزل صلب ہے، کہ قرآن فرماتا ہے کہ سورہ طارق آیہ نمبر 7 یخرج من بین الصلب والترائب، من بین الصلب والترائب، کہ فلینظر الانسان مما خلق، انسان ملاحظہ نہیں کرتا، نہیں دیکھتا کہ وہ کیسے خلق کیا گیا ہے اور کس چیز سے اس کو خلق کیا ہے۔ خلق من ماء دافق، اور اس کو ایک وہ آب دافق سے اور اچھلنے والے پانی سے اس کو خلق کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، اور
یہ انسان جو وہ مائع دافع کہاں سے آتا ہے؟ جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں سے نکلتا ہے، یہ انسان کی خلقت ہے۔ وہ صلب پدر، پہلا مرحلہ صلب پدر ہے، اور عزیزان یہ مرحلہ ہم سب گزار چکے ہیں، اس مرحلے سے ہم نکل آئے ہیں۔ دوسرا مرحلہ منزل رحم، وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورہ آل عمران آیہ نمبر 6۔ وہی وہ ذات ہے کہ جو ماؤں کے رحموں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری تصویر کشی کرتا ہے، اس غالب آنے والے حکمت کے مالک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ منزل بھی کہ یہ مرحلہ صورت اور نقاشی کا جو مرحلہ ہے کہ خداوند عالم رحم مادر میں بدصورت، خوبصورت یا سیاہ و سفید ہو اور صحت مند لاغر ہو، یہ اس مرحلے میں رحم مادر، اور یہ رحم مادر کا مرحلہ بھی ہم سب گزار چکے ہیں۔ تیسرا مرحلہ منزل دنیا، یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ جس میں ہم سب موجود ہیں ابھی اس وقت۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورہ نحل آیہ نمبر 78، کہ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کی شکموں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، کیوں؟ شاید تم شکر کر سکو۔ اس آیت کو آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ انشاءاللہ بعد ایک آیت ہم ذکر کریں گے، اور دونوں آیتوں کو آپ لے کر ایک نتیجہ آپ لیں گے کہ خداوند عالم نے جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں شکم مادر سے کچھ نہیں جانتے تھے، اور خداوند عالم نے 3 چیزیں ہمیں عنایت کی ہیں، اور عزیزاً یہ 3 چیزیں انسان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سمع و ابصار، کان اور آنکھیں، اور تیسرا دل، 3 چیزیں۔ اور انسان کی جتنی معلومات ہیں اور جو کچھ انسان کسب کرتا ہے وہ بیشتر اسی سے ہے۔ انسان یا دیکھ کر کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، یا سن کر کرتا ہے، اور دل سے غور و فکر کرتا ہے، تفقہ کرتا ہے۔ اور یہ 3 چیزیں جو ہے وہ انسان کا وہ سرمایہ ہے۔ ہم نے ایک ابتدائی سرمایہ انسان کو دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور انسان جب اس دنیا میں آیا وہ کوئی چیز اس کو علم نہیں تھا، اور ہم نے یہ سرمایہ انسان کو عنایت کیا، اور کیوں؟ لعلکم تشکرون، شاید تم شکر کر سکو، شکر گزاری کے مرحلے میں جا سکو۔ تو عزیزاً یہ تیسرا مرحلہ، تیسری منزل، منزل دنیا، ہم سب اس وقت منزل دنیا میں ہیں، اور 3 منازل باقی ہیں، 3 منازل باقی ہیں، اور وہ منزل وہ موت، وہی آگے موت، وہی برزخ، قیامت اور حساب و کتاب، یہ 3 منازل جو ہے وہ باقی ہیں۔ اور انسان اس دنیا کے بعد اپنے اس نہائی مراحل کی طرف بڑھتا ہے، اب نہائی مرحلے، آخری مراحل کی طرف بڑھتا ہے۔ لہذا قرآن فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم، انسان اس دنیا سے عالم برزخ میں، اور موت اور عالم برزخ میں اور قبر میں جو ہی منتقل ہوتا ہے حساب شروع ہو جاتا ہے۔ تو حساب دور ہے، یہ نزدیک ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب نزدیک ہے، اور لوگ جو ہیں وہ غفلت میں ہیں۔ عزیزاً یہ سورہ مبارکہ انبیاء، اس کی ابتدائی آیات میں خداوند عالم نے تقریباً 4 منفی صفات، وہ انسان کے اندر جو منفی صفات ہیں، منفی چیزیں ہیں، اس کو خداوند عالم نے ذکر فرمایا ہے۔ پہلی چیز جو اسی آیت میں، آیہ اول میں، پہلی آیت میں جو خدا نے ذکر فرمائی ہے، اور پہلی اور دوسری جو ہے وہ غفلت اور حق کو دیکھ کر حق سے منہ پھیر لینا، یہ 2 منفی صفات کو خدا نے انسان کی طرف نسبت دی ہے، غفلت اور روگردانی، انسان حق کو دیکھ کر منہ پھیر لے۔ 2، تیسرا لعب و لہو، کہ وہ آئندہ آیات میں، ابتدائی آیات میں وہ خداوند عالم نے ان کا ذکر کیا۔ 4 منفی صفات انسان کے اندر، ایک جو ہے وہ غفلت، روگردانی، حق سے منہ پھیر لینا، لعب اور لہو، یہ 4 جو ہے وہ منفی صفات۔ لہذا عزیزاً پہلی جو اس آیہ مبارکہ میں جو منفی صفت انسان کے اندر موجود ہے وہ غفلت ہے، غفلت۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ
غرر الحکم میں یہ حدیث کہ الغفلۃ اضر الاعداء، غفلت انسان کا بدترین دشمن ہے، بدترین دشمن ہے یہ غفلت، کہ خدا نخواستہ جو ہے وہ کوئی اس غفلت کا شکار ہو جائے۔ تو تاکہ عزیزان یہ ایک مطالب اور بحث جو ہے وہ، اور خصوصاً نوجوانوں کی خدمت میں، کہ ایک واضح اور جس سے ایک نتیجہ جو ہے وہ ہم لے سکیں، وہ بحث جو ہے وہ اگرچہ وقت کے اندر کوشش کروں گا کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کر سکوں، تاکہ ہماری عملی زندگی میں اس کو ہم وہ بجا لا سکیں، اور عملی زندگی میں وہ ہم اپنے آپ کو غفلت سے جو ہے وہ نکال سکیں۔ تو عزیزاً غفلت کیا ہے؟ حقیقت غفلت کیا ہے؟ غفلت کسے کہتے ہیں؟ غفلت یعنی بے توجہی، بے توجہی، انسان توجہ نہ کرے۔ اور یہ غفلت انسان میں کب پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب انسان ایک دوسری چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پہلی چیز سے غفلت برتا ہے۔ میں سادہ مثال آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ عام طور پر جو ہے وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے جو ہے وہ بعض اوقات انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلا بطور مثال جو ہے وہ عرض کروں کہ شخص جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی چلاتے چلاتے اس نے جو ہے وہ موبائل سننے کے لیے نکالا، ہاتھ سے موبائل نکلا اور گاڑی کے اندر گر گیا۔ اب گاڑی چلاتے چلاتے وہ کیا کرتا ہے؟ جھک کر موبائل کو اٹھاتا ہے، موبائل ڈھونڈتا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، اور اسی دوران خدا نخواستہ اس کا حادثہ ہو جائے۔ یہ حادثہ کیوں ہوا؟ کیا یہ شخص گاڑی چلانا نہیں جانتا ہے؟ اس کو علم ہے، گاڑی چلانا جانتا ہے، اور یہ بھی علم ہے میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، گاڑی چلا رہا ہوں، یہ بھی ہے، جاہل نہیں ہے، ناسی یعنی بھول بھی نہیں گیا، لیکن نتیجہ کیا؟ وہ حادثے کا شکار کیوں ہوا؟ غفلت۔ یعنی جو ہی وہ جھکتا ہے تو سامنے آنے والی چیز سے اور گاڑی سے وہ غفلت کرتا ہے، اور جب غفلت کرتا ہے تو حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ غفلت یعنی بے توجہی، انسان توجہ جو ہے وہ اس کی جاتی رہے، توجہ نہ کرے۔ اب اس جو ہے وہ داستان کو ملاحظہ فرمائیں کہ جناب البتہ یہ فارسی میں مثنوی معنوی میں وہ جناب حافظ جو ہیں وہ اس قصے کو بیان کرتے ہیں، اگرچہ قصہ ہے لیکن وہ عین حقیقت کے نزدیک جو ہے وہ، کہ میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ عرض کروں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں میں، خوب شہروں میں بھی جو ہے وہ مرغیاں جنہوں نے گھروں میں پالی ہیں، اور مرغیاں باہر کھیتوں میں وہ جاتی ہیں، اور ایک مرغی وہ کسی کیڑے کے پیچھے اس کو شکار کرنے کی جو ہے وہ تلاش میں ہے، اس کو جو ہی ایک کیڑا نظر آتا ہے تو وہ کیڑے کی طرف بھاگتی ہے۔ تو فرض کریں کہ کیڑے کو بھی علم ہو جاتا ہے کہ مرغی میرے پیچھے ہے، تو کیڑا بھاگتا ہے تاکہ مرغی سے بچ سکے، مرغی سے بچ سکے، مرغی بھاگتی ہے تاکہ اس کیڑے کا شکار کر سکے۔ ایک تیسری چیز بلی باہر بیٹھی اور دیکھ رہی ہے دونوں کو، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ بلی حملہ کرتی ہے، اور جو ہی وہ مرغی کیڑا کھاتی ہے، مرغی وہ بلی کیڑے کو کھا جاتی ہے، تو بلی اس مرغی کو کھا جاتی ہے، تو نتیجتاً بلی نے مرغی بھی کھا لی، کیڑا بھی کھا لیا۔ نتیجہ یہ کیسے ہوا؟ عزیزاً بلی کو علم ہے، اس مرغی کو علم ہے کہ بلی میری دشمن ہے، لیکن چونکہ اس کی توجہ کس کی طرف ہے؟ کیڑے کی طرف، بلی سے غافل ہے۔ کیڑے کی توجہ یہ ہے کہ وہ مرغی سے بھاگے، اور بلی سے وہ بھی غافل ہے، وہ بھی غافل ہے، دونوں غافل ہیں، کیڑا اور مرغی دونوں غافل ہیں۔ کس سے؟ بلی سے غافل ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے اس غفلت کے نتیجے میں بلی دونوں کو کھا جاتی ہے۔ اس کو اشعار میں مثنوی معنوی میں وہ دفتر پنجم میں جو ہے وہ تفصیلاً وہ ذکر کیا ہے، اور نتیجہ جو ہے وہ آخر میں لیا ہے۔ نتیجہ جو ہے وہ عزیزاً انسان بھی اسی طرح ہے، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو دنیا کا جب اسیر ہو جاتا ہے تو قیامت سے غافل ہو جاتا ہے، قیامت سے غافل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں وہ
پوری توجہ اس کی اپنی توجہ وہ بیوی بچوں کی طرف، مال و متال اور اپنے مقام کی طرف ہے، اور نتیجتاً وہ اپنی موت کو، قیامت کو، حساب و کتاب کو بھلا دیتا ہے۔ غفلت، اور اس غفلت کے نتیجے میں جب وہ انسان اور پھر کس ابدی درد کا مبتلا ہوتا ہے وہ عرض کریں گے آپ عزیزان کی خدمت میں۔ تو عزیزان یہ جو غفلت ہے، اس غفلت سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ غفلت کا معنی جو ہے وہ، غفلت دو طرح کی جو ہے وہ، غفلت کے دو معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ غفلت یعنی ایک معنی یہی کہ انسان وہ اپنی آخرت اور قیامت سے غافل ہو جائے، اپنی موت سے، حساب و کتاب سے، قیامت سے غافل ہو جائے، یہ غفلت ہے۔ دوسرا معنی جو غفلت کا وہ بزرگان نے جو معنی کیا ہے، اور یہ قابل توجہ آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ یعنی انسان کو خداوند عالم نے کچھ استعداد اور کچھ قوتیں اور ایک سرمایہ دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور انسان اپنی اس اہم ترین سرمایے کو ضائع کر دے، غفلت یہی ہے۔ اور وہ گزشتہ آیت جو میں نے آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کی کہ اور بیان کی کہ فرمایا اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، خداوند عالم نے تمہیں وہ تین اہم سرمایہ عنایت کیے کہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، اور تمہیں سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت اور سوچنے کی یعنی دل عنایت کیے تاکہ تم شکر گزار ہو سکو۔ یہ تین بڑے سرمایہ خداوند عالم نے انسان کو عنایت کیے، اور انسان کیا کرے؟ ان اہم ترین اور قیمتی سرمایے کو بےہودہ ضائع کرے۔ کیسے ضائع کرے؟ سادہ مثال جو ہے وہ خصوصاً نوجوانوں کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کروں گا کہ نوجوان کے ہاتھ میں جب وہ موبائل آ جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ نیٹ پہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کھلتی ہیں، اور 2-4 گھنٹے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 4 گھنٹے موبائل پہ بیٹھا ہے اور جو ہے وہ نیٹ پہ بیٹھ کر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کو اصلا وقت کا احساس نہیں ہے، 4 گھنٹے گزر گئے ہیں، اور نہیں معلوم کون کون سی چیزیں جو ہے وہ کھول کے دیکھ رہا ہے۔ عزیزان یہ 4 گھنٹے زندگی میں، ایک دن میں، البتہ اس سے زیادہ ہے، اس نے اپنے اہم ترین سرمایے کو، میں نہیں کہتا ہوں اس ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ استفادہ نہ کیا جائے، ہاں جو استفادہ کی جو کرنا ہے اس کو ضروری استفادہ وہ کیا جائے، بےہودہ وقت جو ہے وہ اگر خرچ کیا جائے تو بےہودہ وہ لعب اور لہو و لعب جو 2 اور 3، تیسری جو اور چوتھی جو بری منفی صفت جو انسان کے اندر خداوند عالم نے بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے۔ اور جب انسان وہ اپنا قیمتی سرمایہ وہ اپنی یہ ان کانوں کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے سوچنے اور سمجھنے کی جو طاقت خداوند عالم نے دل عنایت کیے ہیں، ان کو اگر اس بےہودہ کام میں گھنٹوں خرچ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور معنویات کی طرف اس کے توجہ دینے کا، تدبر اور فکر کرنے کا وقت اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، دین کو سمجھنے کا۔ یہی غفلت ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیں سورہ اعراف آیہ نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ فرمایا اور بتحقیق ہم نے جن و انس کی ایک کثیر تعداد گویا جہنم کے لیے خلق کی ہے، یعنی انس و جن، انسانوں اور جنوں کی اکثریت گویا جہنمی ہے، گویا ہم نے تو جہنم کے لیے خلق کی ہے، یہ یعنی اکثریت جہنمی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے اکثریت جہنمی ہے۔ کیوں؟ خدایا ان کا قصور کیا ہے؟ اب وہی پہلے والی آیت اور اس آیت کو آپ دیکھیں، فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دیے لیکن انہوں نے غور و فکر، تدبر سے کام نہیں لیا، غور و فکر سے کام لیا ہی نہیں، پورا جو ہے وہ دن نیٹ پہ بیٹھ کے گزار دیا، غور و فکر سے کام لیا ہی نہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے ان کو آنکھیں دیں لیکن انہوں نے ان آنکھوں سے نہ دیکھا،
حق و حقیقت کو نہ دیکھا بلکہ حق و حقیقت کو دیکھ کر آنکھیں موند لی۔ ابھی وقت نہیں ہے میں دوسری آیات کو ذکر کروں۔ اور جو حق و حقیقت کو دیکھ کر آنکھیں موند لیتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم ان کو اندھا معشور کریں گے۔ قیامت کے دن یہ اندھے معشور ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں حق و حقیقت کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لی، اپنے آپ کو اندھا بنا لیا۔ اب یہ قیامت کے دن بینا نہیں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے ان کو کان دیے لیکن انہوں نے حق کو سنی انسنی کر دی، حق کو سننے سے کان بند کر لیے۔ جس طرح کہ مشرکین مکہ رسول گرامی اسلام جب آیات کی تلاوت کرتے تھے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، اور اسی طرح حضرت نوح کے بارے میں بھی اپنی کانوں میں انگلیاں یا روئی جو ہے وہ ڈال لیتے تاکہ ہمیں رسول گرامی اسلام کی یہ قرآن کی آواز ہمارے کانوں تک نہ پہنچے، حق و حقیقت کی آواز ہم تک نہ پہنچے۔ اور وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے دل دیے غور و فکر نہ کی، ہم نے آنکھیں دی حق و حقیقت کو دیکھنے سے آنکھیں موند لیں، ہم نے ان کو کان دیے انہوں نے حق کو سنی انسنی کر دی۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، فرمایا کہ یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ خدایا ان کا یہ اس عذاب میں اور اس چیز میں مبتلا کیوں ہوئے؟ یہ حیوانات سے بدتر پھر کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں۔ غافل دو معنی ہم نے کیے ہیں۔ یہ غافل ہیں، کس سے غافل ہیں؟ موت سے، حساب و کتاب سے، قیامت سے غافل ہیں۔ یہ غافل ہیں کس سے؟ انہوں نے اپنے اس ابتدائی اور اہم ترین سرمایہ کو ضائع کیا ہے، انہوں نے اپنے سرمایہ کو ضائع کیا ہے، یہ غافل ہیں۔ لہذا ملاحظہ فرمائے وہ مناجات شعبانیہ اس میں وفات الجنان میں شعبان کے اعمال میں، اور وہ مناجات شعبانیہ کی جو امیر المومنین و اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ماہ مبارک شعبان میں ان مناجات کو پڑھتے تھے اور یہ مناجات کرتے تھے۔ ظاہراً اصل مناجات امیر المومنین سے ہیں کہ امیر المومنین الہی ان انامتنی الغفلۃ عن الاستعداد للقائک فقد انبہتنی المعرفۃ یا سیدی بکرم آلائک، اے میرے خدا اگر میری غفلت نے مجھ کو تیری ملاقات کے لیے آمادہ ہونے سے خواب غفلت میں رکھا ہے تو تیری نعمتوں اور کرم کی معرفت نے مجھے بیدار کر دیا ہے۔ امیر المومنین بھی غفلت کا شکوہ کرتے ہیں، البتہ ہمارے لیے یہ کہ انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ خوب عزیزاً، یہ غفلت تین وہ کلمات ہیں جو ایک دوسرے کے نزدیک ہیں اور عام طور پر لوگ جو ہیں وہ ان کا معنی نہیں سمجھتے۔ غفلت، جہالت، نسیان، ان تینوں میں فرق ہے، اور قرآن غفلت کا ذکر کر رہا ہے، جہالت کا ذکر نہیں کر رہا، اور نسیان بھولنے کا ذکر نہیں کر رہا، ان کے احکام الگ ہیں۔ غفلت یعنی جو غیر از جہالت ہے، اگر انسان ایک چیز کا علم ہی نہیں رکھتا اس کو کیا کہیں گے آپ؟ جاہل کہیں گے یا غافل؟ جاہل کہیں گے، وہ غافل نہیں ہے، جاہل ہے۔ اگر ایک انسان ایک چیز، مثلا ابھی ایک چیز میں بیان کر رہا ہوں اور بیان کرتے کرتے ایک مطلب بھول جاتا ہوں تو مجھے کیا کہیں گے؟ ناسی کہیں گے، غافل نہیں کہیں گے۔ غافل یعنی جو توجہ اور تفکر کا ضد ہو، اس کے مقابل میں ہو۔ تو غفلت یعنی ایک ایسا پردہ جو انسان کے حواس پر، وہ انسان کے قلب و فکر پر ایک پردہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں انسان در کے صحیح سے دور ہو جاتا ہے، ایک مطلب کو صحیح سمجھنے سے دور ہو جاتا ہے، اسے کہیں گے غفلت۔ یہ غفلت، اور یہ لوگ غافل لوگ جو ہیں وہ سطحی فکر کرتے ہیں، ان کی فکر عمیق اور گہری نہیں ہوتی، مطلب ظاہری، فقط ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر بین ہیں، فقط ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور یہ لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں، اور واقعیات اور حقیقت اور واقعیت کو نہیں دیکھتے، فقط ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے وہ، ان کی نشانی جو ہے وہ اور علامت جو ہے وہ کہ لہذا غافل لوگ جو ہیں وہ، دیکھیں عزیزاً دو چیزیں، ایک مرتبہ ایک انسان واقعا نیند میں ہے، خواب میں ہے،
اور ایک مرتبہ انسان نیند میں نہیں ہے، سو جاگ رہا ہے، بیدار ہے، لیکن اپنے آپ کو سوئے ہوئے شخص کی طرح ظاہر کرتا ہے، دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے سو رہا ہے لیکن وہ بیدار ہے۔ تو عزیزاً بیدار کس کو بیدار کیا جاتا ہے؟ جو شخص سو رہا، اور جو شخص اپنے آپ کو سونے کی وہ کیفیت میں اپنے آپ کو ظاہر کرے تو وہ تو بیدار ہے، وہ تو بیدار ہے۔ اس بیدار کو تو بیدار نہیں کیا جاتا، اس بیدار وہ تو پہلے سے بیدار ہے، صرف اپنے آپ کو سوئے ہوئے شخص کی طرح ظاہر کر رہا ہے۔ غافل شخص یہی ہے، غافل شخص ہے وہ۔ عزیزاً ہمیں آیا ان چیزوں کا، آپ میں سے ہم سب کو علم ہے، ہم سب کو علم ہے کہ خداوند عالم نے جو دین نازل کیا ہے اس پر عمل آیا ہم سب کا وظیفہ ہے یا نہیں؟ سب جانتے ہیں وظیفہ ہے انسان کے، چاہے وہ حق اللہ ہو یا حق الناس ہو۔ کسی کا مال کھانا آیا شرعاً جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن کھاتے ہیں کیوں؟ اپنے آپ کو اس سوئے ہوئے شخص کی طرح کر رہے ہیں، قرار دے رہے ہیں۔ غفلت، اپنے آپ کو وہ غفلت میں ڈالا ہے۔ اسی طرح باقی چیزوں کا ملاحظہ فرمائے۔ لہذا عزیزاً یہ غفلت انسان کے لیے سب سے بڑا دشمن غفلت۔ اور سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں خداوند عالم نے اسی کو وہ نشانے پہ رکھا ہے کہ انسان غافل ہے۔ اب وقت نہیں رہا کہ میں وہ مزید کچھ چیزیں جو ہے وہ عرض کروں، ایک دو مثالیں آپ تاکہ جو ہے وہ مطلب واضح بالکل جو ہے وہ ہو سکے، وہ تاریخ سے ایک دو مثالیں جو ہے وہ کہ غفلت، بعض غفلتیں ایسی ہیں جو قابل جبران ہیں، ان کا تدارک اور جبران کیا جا سکتا ہے، یعنی وقت ہے اس کو اصلاح کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ ایسی غفلتیں ہیں کہ جس کا جبران نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ مثالیں جو ہے وہ واضح، اور یہ قصے آپ کے جو ہے وہ سنے ہوئے ہیں تاریخ میں، آپ جو ہے وہ کہ بہلول، ہارون رشید کا کہیں سے گزر ہوتا ہے، بہلول کہیں بیٹھا تھا راستے میں، بہلول نے جو ہے وہ دور سے آواز دی، ہارون۔ ہارون جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ خلیفہ اور اتنی بڑی اس کی مملکت ہے اور اس کا جو ہے وہ سربراہ ہے، اپنے آپ کو خلیفہ جو ہے وہ کہلوا رہا ہے۔ تو اس نے جب یہ سنا کہ کسی نے مجھے ہارون کہا، ہارون کہا کہ یہ کون ہے بے ادب؟ کہا کہ یہ بہلول ہے۔ کہا بہلول کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون آیا ہے؟ بہلول کہتا ہے تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ آگے بہلول نے جو جملے کہیں یہ بیدار کرنے کے لیے اس کو، بہلول کہتا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں تم وہ ہو، اگر شر کے مملکت میں، اگر تم شر کے مملکت میں ہو اور غرب مملکت میں اگر کسی پر ظلم ہو تو قیامت کے دن تم اس کے مسئول ہو، تم سے جواب طلب کیا جائے گا، تم سے جواب طلب کیا جائے گا کہ تمہاری مملکت میں، غرب مملکت میں کسی پر ظلم ہوا ہے اور تم اس کو روک سکتے تھے اور تم نے نہیں روکا، جواب دو، تم وہ ہو، میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ اسی طرح جو ہے وہ قصہ جو ہے یہ اکثر آپ سنتے ہیں اور یہ تاریخ میں موجود ہے۔ بہلول عاقل و دانا تھا، اپنے آپ کو وہ ایک خاص مسئلہ سے اپنے آپ کو اس نے وہ اس حالت میں ڈالا۔ بہلول وہ محل میں آتا ہے، ہارون رشید کے محل میں آتا ہے اور ہارون کے تخت پر جا بیٹھتا ہے۔ درباریوں نے اس کو کہا کہ نیچے اترو، کہا نہیں اترتا۔ درباریوں نے پکڑا اس کو، خوب مارا اور دربار سے نکالا۔ اتنے میں ہارون دربار میں داخل ہوا، بہلول جو ہے وہ رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ پوچھا ہاں بہلول کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ مجھے درباریوں نے مارا۔ کیوں مارا ہے؟ میں ان کو سزا دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ بہلول کہتا ہے مجھے اس بات پر گریہ نہیں ہے کہ مجھے مارا ہے، پھر کیوں گریہ کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ ہارون مجھے گریہ اس بات پر ہے کہ میں 5 منٹ تمہارے تخت پر بیٹھا ہوں اور مجھے اتنی مار کھانی پڑی، اور تم نے ایک زندگی گزاری ہے اس تخت پر، قیامت کے دن تمہیں کتنی مار پڑے گی، تمہیں اپنے ظلم کا وہ حساب دینا ہوگا۔ غفلت سے بیدار کر رہا ہے، غفلت سے بیدار، لیکن بیدار نہیں ہوا۔ اور یہی ہارون کہ جب مرو و خراسان، یعنی ابھی جو یہ ملک مرو جو ہے جہاں پر امام رضا علیہ السلام کو وہ مرو کا علاقہ ابھی ترکمستان میں ہے، مرو کا علاقہ، وہاں پر یہ مامون، وہاں پر یہ تخت نشین تھا اور وہ علاقہ، اور یہ پورے کا پورا خراسان شمار ہوتا تھا۔ خراسان بہت بڑا تھا اس دور میں، خراسان کا صوبہ بہت بڑا تھا۔
تو وہاں اس علاقے میں حکومت کے خلاف کچھ قیام ہوئے. یہ ہارون ان قیام کو دبانے کے لیے، سرکوبی کے لیے بغداد سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر مشہد جو ہے اس علاقے میں پہنچتا ہے، تاکہ اس علاقے میں جو حکومت کے خلاف قیام ہے ان کو دبائے اور ان کا مقابلہ کرے. وہاں پہنچ کر یہ مریض ہوتا ہے اور سخت مریض ہو جاتا ہے، اور اتنا مریض کہ وہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. کہا کہ مجھے مرکب پر سوار کیا جائے. کیوں؟ تاکہ میں اپنے ایک لشکر کو دیکھ سکوں. خوب اس کو مرکب پر سوار کیا، مرکب پر یہ سنبھل نہیں سک رہا. اس کے 3 بیٹے جو ہیں وہ ہارون، مامون اور امین اور صالح. ہاں، اس کا ایک بیٹا صالح واقعاً صالح تھا اور عاشق امیر المومنین تھا. وقت نہیں کہ میں اس کو عرض کروں، عاشق امیر المومنین تھا. یہ اپنے باپ سے جدا ہو گیا اور بصرہ آ کر اس نے اپنی زندگی گزاری اور وہیں پر اس کی رحلت ہو جاتی ہے. تو اس کو مرکب پر سوار کیا اور اس کے پاؤں نیچے سے باندھ دیا اور اس کی بغلوں پر سہارا دے کر اس کو بٹھایا، اور اس کے سامنے لشکر نے وہ اپنے آپ کو منظم کیا، اور اس نے ایک لشکر کی طرف نگاہ کی اور ایک جملہ جو ہے وہ کہا قرآن کی سورہ الحاقہ کی 2 آیات کو پڑھا اور وہیں پہ مر گیا. ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ. کہا کہ نہ تو مال میرے کام آیا اور نہ ہی سلطنت میرے کام آئی. ما اغنا انی مالیہ، یہ مال بھی میرے کام نہ آیا، وَحَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا، اور یہ سلطنت بھی مجھ سے جاتی رہی اور میرے کام نہ آئی. عزیزان، اب اس غفلت سے وہ متوجہ ہونے اور نکلنے کا یہ وقت نہیں رہا، یہ وقت نہیں ہے. عزیزان، اس سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو غفلت سے نکالنا ہے. انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اپنے آپ کو ہم غفلت سے نکالیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ، اللہم صلی علی علی المرتضیٰ، اللہم صلی علی فاطمہ الزہراء، اللہم صلی علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صلی علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صلی علی علی بن الحسین، اللہم صلی علی محمد بن علی، اللہم صلی علی جعفر بن محمد، اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صلی علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد بن علی، اللہم صلی علی علی بن محمد، اللہم صلی علی الحسن بن علی، اللہم صلی علی القائم المہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے. عزیزان، یہ غفلت کے حوالے سے آخری 1-2 نکتے آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ امیر المومنین کے ایک خطبہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 174 کہ اگر آپ خطبے کو ملاحظہ فرمائیں تو خطبے کی ابتدا ہی امیر المومنین جو عنوان آپ نے خطبے کا فرمایا ایھا الغافلون. آپ نے غافلین کو اور غفلت میں شکار لوگوں کو مخاطب قرار دیا اور فرمایا ایھا الغافلون، ایھا الکافرون، ایھا المؤمنون نہیں فرمایا ایھا الغافلون. اے غفلت کا شکار ہونے والو، کہ تمہیں وہ کیا چیزیں درپیش ہیں اور تمہیں غفلت سے کس طرح نکلنا ہے. ایک تفصیلی روایت ہے کہ جو اہلہ ثلاثہ کے عنوان سے 3 ماہ مبارک کے رجب و شعبان و رمضان کے حوالے اور اس عنوان سے ایک روایت، تفصیلی روایت ہے امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے روایت ہے.
اور ابھی وقت نہیں رہا کہ میں اس تفصیلی روایت کو آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کروں، اس کا خلاصہ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ وہ روایت جو ہے وہ تفصیلی روایت کہ جس میں امیر المومنین نے یہ آخر الزمان کی وہ تصویر کشی فرمائی ہے، اور جو لوگ غفلت کا شکار ہیں وہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے اپنے آپ کو غفلت سے جو ہے وہ انسان نکالے، کہ وہ انشاءاللہ آئندہ اگر کوشش کریں گے کچھ چیزیں جو وہ عرض کریں۔ اس وہ حدیث کا خلاصہ آپ ملاحظہ فرمائیں، فرمایا یہ حدیث شروع ہوتی ہے یاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا یرتفع فیہ الفاحشہ ولا تصنع، کہ جب بے حیائی زیادہ عام ہو جائے گی اور لوگ اس کا ارتکاب کرنا شروع کر دیں گے، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَيُنْتَهَكُ فِيهِ الْمَحَارِمُ وَيُعْلَنُ فِيهِ الزِّنَا وَيُسْتَحَلُّ فِيهِ أَمْوَالُ الْيَتَامَى، حرام کاموں کی قباحت ختم ہو جائے گی۔ حرام کاموں کی قباحت، ایک کام حرام ہے لیکن لوگ اس کو کبھی اور برا نہیں سمجھیں گے، اس کی برائی معاشرے سے ختم ہو جائے گی اور سب لوگ آرام سے اس کا ارتکاب کریں گے، سب کو ارتکاب کریں گے۔ مثلا میں سادہ سا عرض کروں، ابھی جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ معاشرہ بن رہا ہے، ہاں یورپ میں تو یہ معاشرہ ہے، ادھر جو ہے وہ ایسا ایسا وہی یورپی معاشرہ اور وہ ثقافت جو ہے وہ رائج ہو رہی ہے، خصوصاً جو ہے وہ جہاں پر تھوڑا سا غنا آتا ہے وہاں پر یہ مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا جو ہے وہ خدا نخواستہ کہ خوب ایک جوان بیٹی اور بچی اپنے لیے ایک اس کا وہ بوائے فرینڈ، یہ شریعت میں کہاں پر ہے، دین میں کہاں پر ہے، کہیں نہیں ہے، لیکن یہ معاشرے میں آہستہ آہستہ رائج ہو رہا ہے، اور اس قباحت، اس فعل حرام اور اس برائی کی قباحت وہ جن معاشروں میں اور جن گھروں میں یہ چیز موجود ہے وہاں پر اس کو برائی کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا، یعنی اس کی برائی ختم ہو گئی ہے، برائی نہیں رہی۔ امیر المومنین یہی فرما رہے ہیں وَيُنْتَهَكُ فِيهِ الْمَحَارِمُ، حرام چیزوں کی حرمت اور قباحت ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، ربا حرام ہے، لیکن معاشرے میں کا بہت سارا رائج ہے لیکن اس حرام کی قباحت نہیں ہے، لوگ آرام سے کھا رہے ہیں حرام، لیکن اور یہ حرام کی قباحت اور برائی نہ، اس کو برا بھی نہیں جانتے، جناب ہم نے وہ پیسہ انویسٹ کیا ہے، اور اس کو انویسٹ کا نام دیتے ہیں۔ اس فعل حرام کی برائی قباحت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح اور جو ہے وہ وَيُعْلَنُ فِيهِ الزِّنَا، علنی علل اعلان گناہ کریں گے، خلاف عفت کام علل اعلان کریں گے، اور بڑے وہ مثلا جو ہے وہ اس کو وہ فخر سے کہیں گے کہ ہمارے فلاں سے روابط ہے، جو ہے وہ اس فعل کی حرمت قباحت وہ ختم۔ یستحل فیہ اموال الیتامى، اور یتیموں کا مال حلال سمجھا جائے گا۔ ایک ایسا دور آئے گا جس میں یہ برائیاں، اور یہ بیان کرتے کرتے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ربا کھایا جائے گا، پیمانے اور وزن میں کمی کریں گے، شراب کو نبیذ کے نام پر، نبیذ کے نام پر جو ہے وہ پئیں گے، رشوت کو ہدیے کا نام دیں گے، اور خیانت کو امانت کے نام پر حلال قرار دیں گے۔ خیانت کریں گے لیکن کہیں گے نہ یہ امانت ہے، وہ امانت کے نام سے جو ہے وہ اس کو انجام دیتے رہیں گے۔ مرد خواتین کی شکل اور شباہت، اور خواتین مردوں کی شباہت اختیار کر لیں گے، اور نماز کے احکام کو ہلکا اور سبق سمجھیں گے، نماز کے احکام کو اہمیت نہیں دیں گے، حج کو غیر خدا کے لیے حج انجام دیں گے۔ اور جب ایسا زمانہ آئے تو اس کے آثار کیا ہوں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب کہ وقت نہیں رہا، مجھے احساس اس کا ہے کہ یہ حدیث کو آپ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ انتفخت الأحلة تارة حتى يرى هلال ليلتين وخفيت تارة حتى يفطر شهر رمضان في أوله۔ فرمایا جب ایسا وقت آ جائے تو نئے مہینے کا چاند بالائے افق وہ اس طرح ظاہر ہوگا کہ 2 راتوں میں وہ چاند نظر آئے گا، 2 راتوں میں، اور یہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ کبھی چاند مخفی ہو جائے گا، اور لوگ
اول ماہ مبارک کے رمضان، ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کو لوگ روزہ افطار کریں گے، کھائیں گے۔ آج کل نہیں ہو رہا۔ وہ چاند جو ہے اس میں جو ہے وہ مسئلہ کہ چاند نظر آیا نہیں آیا، کسی نے روزہ رکھا کسی نے روزہ نہیں رکھا، ماہ مبارک واقع و حقیقت میں ماہ مبارک کے رمضان ہے، چاند کا ثابت نہیں ہو رہا اور روزہ کھایا جا رہا ہے۔ اور پھر امیر المومنین فرماتے ہیں یصام العید فی آخرہ، اور آخر ماہ مبارک کے رمضان میں وہ عید کے دن روزہ رکھیں گے، حقیقت میں عید کا دن ہے، روزہ رکھیں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ فَالْحَذَرَ الْأَحْذَرَ حِينَئِذٍ مِّنْ أَخْذِ اللَّهِ عَلَىٰ غَفْلَةٍ، اور فرمایا کہ ایسے ایام میں خوف کرو اور ڈرو اس بات سے کہیں غفلت میں اور بے خبری میں عذاب الہی تمہارے شامل حال نہ ہو جائے۔ غفلت، یہ غفلت کے آثار اور نتائج ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اور اس وضعیت کے بعد موت عام ہو جائے گی، لوگ اس وضعیت میں اغوا ہو جائیں گے، اس طرح کہ صبح کے وقت صحیح و سالم، رات کے وقت وہ مٹی کے ڈھیر کے نیچے ہوں گے، اور صبح کے وقت صحیح و سالم، رات کو مردہ ہوں گے۔ اور ایسا وقت آ جائے گا کہ ایسی صورت میں اب کیا کیا جائے، خوب یعنی حوادث زیادہ ہو جائیں گے۔ صبح انسان گھر سے نکلا ہے، رات کو معلوم ہوا وہ دفن ہو رہا ہے، حادثات زیادہ ہو جائیں گے۔ ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ ایسے وقت میں امام فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ وَجَبَ التَّقَدُّمُ فِي الْوَصِيَّةِ قَبْلَ نُزُولِ، 3 کام کریں، امام نے فرمایا 3 کام کریں، اور یہ 3 کام ہیں انسان کو غفلت سے جگانے کے لیے، تاکہ انسان غفلت میں نہ رہے۔ اور وہ 3 کام آپ خلاصہ میں آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں۔ فرمایا پہلا کام، اپنا وصیت نامہ آمادہ رکھیں۔ واجب التقدم فی الوصیۃ قبل نزول البلیہ، واجب ہے بلا نازل ہونے سے پہلے اپنے وصیت ناموں کو تیار رکھو، کوئی حرج نہیں، جوان ہے، بوڑھا ہے، امیر ہے، غریب ہے، سب اپنا وصیت نامہ جو ہے وہ ایک تیار رکھے، اور اس وصیت نامے کا عنوان جو قرار دے انا للہ و انا الیہ راجعون، تاکہ انسان بیدار رہے، انسان متوجہ رہے، موت کی طرف متوجہ رہے۔ فرمایا وصیت نامہ، خود وصیت نامہ لکھنا انسان کو توجہ دلاتا ہے، غفلت سے نکالتا ہے۔ دوسرا کام، اقامہ نماز در اول وقت میں نماز بجا لائیں۔ کیا اس نماز میں خداوند عالم نے کیا چیز رکھی ہے؟ اول وقت نماز، آخر وقت نہ، جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے فوری نماز کو بجا لائیں۔ وجب تقدیم الصلاۃ فی اول وقتها خشیۃ فوتها فی آخر وقتها، اول وقت نماز کو بجا لائیں، کہیں آخر وقت کے انتظار کرتے کرتے نماز فوت نہ ہو جائے، اصلا زندگی ختم نہ ہو جائے، اول وقت نماز بجا لائیں۔ اور یہ اول وقت بھی یہ انسان میں کیوں ہے؟ توجہ اللہ، خدا کی طرف توجہ۔ اور تیسرا، فمن بالغ منکم ذلک الزمان، اور جب ایسے اس وقت میں تم آن پہنچو اور ایسا وقت میں جو ہے وہ میسر ہو، فلا یبیتن لیلۃ الا علی طہر، فرمایا رات کو وضو کر کے طہارت کے ساتھ سو، وضو کر کے سو۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِن قَدَرَ أَن لَا يَكُونَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ، اگر وہ 24 گھنٹے اور وہ شب و روز اگر طہارت کے ساتھ تم وہ نہیں گزار سکتے تو رات کو طہارت کے ساتھ سو، اور اگر کر سکتے ہو إِلَّا طَاهِرًا فَلْيَعْمَلْ بِهِ، اور اگر کر سکتے ہو تو دن بھی وضو میں گزارو اور رات کو سونے سے پہلے وضو کرو، وضو کر کے سو، دن کو طہارت کے ساتھ گزارو۔ توجہ، 3 کام امیر المومنین فرماتے، انسان توجہ، وہ اس غفلت سے نکلے، انسان توجہ میں آئے اور متوجہ ہو، تاکہ انسان اپنے آپ کو غفلت سے نکالے۔ کہ وقت جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، سورہ جمعہ ہم جو ہے وہ آج نہیں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے، خدایا ہمیں اس غفلت سے باہر نکال، اور وہ تیرا مقصد اور ہدف جو ہماری خلقت کا ہے، خدایا اس ہدف اور خلقت کو ہم سمجھ سکیں۔ خدایا بحق امام زمان کا ظہور فرما، اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں معشور فرما، اور خدایا کہ اہم ترین غفلت ہماری وہ خود امام زمان سے غفلت ہے، خدایا اس غفلت سے ہمیں توجہ اور تفکر کی طرف وہ تفکر عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا بحق امام زمان، خدایا ہم سب کا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر فرما۔ خدایا بحق زہرا بحق امام زمان
تمام عزیزان جو حاجات رکھتے ہیں حاجات کو پورا فرما، اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو خدایا دین و دنیا میں موفق و کامیاب فرمایا، اور خدایا بحق زہرا مظلومین جہان کی خدایا مدد فرما، وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔